العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم حتى يرون السماء. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار، فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم، فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها، ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها، فقال: اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي، ففرج الله عنهم. متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمانے کا ایک واقعہ ہے، کسی وقت کی ایک بات ہے کہ 3 لوگ راستے میں کہیں جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، فأخذهم المطر، تو اچانک بارش ہونے لگی تو وہ حضرات بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، فمالوا إلى غار في الجبل، اور جیسے ہی وہ غار میں گھس گئے اتنے میں پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گر کر اس غار کے منہ کے سامنے آ گیا اور ان تینوں کو بند کر دیا، گویا کہ غار کا دروازہ بند ہو گیا اور تینوں کے لیے راستہ باہر نکلنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ تو
تو اب وہ حضرات اس صورت میں سخت پریشان ہوئے کہ اب غار سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، اور نہ ہی پتھر بھی اتنا کوئی ایسا نہیں کہ ہم اس کو بآسانی دھکیل سکیں، اس کو نکال سکیں، بلکہ وہ کافی وزنی اور بڑی چٹان ہے۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو اپنے اعمال کو غور سے دیکھو کہ کوئی ایسا عمل نظر آئے جو ہم نے بغیر کسی دنیاوی فائدے یا اپنی ذاتی منفعت کے لیے کیا ہو، بلکہ وہ ہمارا عمل محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، کہ ہم ان اعمال کو وسیلہ بنائیں گے، خدا سے دعا مانگیں گے تو شاید اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ کوئی کھول دے۔ تو ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، ایسا عمل دیکھو کہ کوئی ایسا عمل ہو جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے کیا ہو، ذاتی منفعت، ذاتی فائدہ نہ ہو، کہ اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اسے یاد آیا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، اور اسی طرح میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کی میں نگہداشت کیا کرتا تھا، اور میں ان کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے میں بکریاں بھی چرایا کرتا تھا، اور جب میں بکریاں چرانے کے لیے دور جاتا اور واپس آتا تو میں سب سے پہلے بکریاں دوہتا، بکریوں کا دودھ نکالتا، دودھ دوہتا، اور سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تاکہ انہیں اپنے بچوں سے پہلے پلا سکوں۔ یہ میرا ہمیشہ کا معمول تھا، لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قد نأ بی الشجر، کہ درختوں نے مجھے دور کر دیا۔ مطلب یہ کہ میں بکریوں کو چراتے چراتے یا درختوں کی تلاش میں یا آگے ہری گھاس دیکھ کر دور دور چلا گیا، اور مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ تو جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین تو سو چکے ہیں۔ تو میں حسب معمول بکریوں کا دودھ دوہنے لگا، میں نے حسب معمول دودھ دوہا، بکریوں کا دودھ نکالا، اور وہ دودھ کا برتن لے کر اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ تو ان سوئے ہوئے والدین کے سر کے قریب میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ والدین کو اپنے نیند میں سے جگاؤں، اور مجھے یہ بات بھی بالکل ناپسند تھی، مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں، جو میرا معمول ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو چھوڑ کر والدین کو پلاتا ہوں، تو میں بچوں کو پہلے پلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، گوارا نہیں تھا کہ میں والدین سے پہلے بچوں کو پلا دوں۔ حالانکہ میرے بچے میرے پاؤں کے قریب، جہاں میں والدین کے پاس کھڑا تھا وہیں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دے دوں۔ تو میں اسی حالت میں رہا، والدین بھی یوں ہی سوتے رہے، بچے بھی اسی طرح بلبلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، لیکن مجھے رات بھر یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں، جبکہ بچے رو رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، بلک رہے تھے، اس کے باوجود بھی میں اپنے والدین کی خاطر بچوں کو چھوڑ کر انہی کی خاطر کھڑا رہا، انہی کو میں نے مقدم رکھا، یہاں تک کہ رات پوری گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، پھر والدین نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ میں نے والدین کے حق کا یہ لحاظ رکھا کہ اپنے بچوں کے سے بھی آگے اپنے روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر والدین کی خاطر میں کھڑا رہا۔ تو یہ شخص کہتے ہیں کہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل، اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ میرا عمل خالص تیری رضا اور تیری خوشنودی کی طلب میں نے کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنا راستہ کر دے
اتنی کشادگی پیدا کر دے کہ جس سے ہم آسمان دیکھ سکیں، کم از کم ہمیں آسمان نظر آئے، سانس لے سکیں اور ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہو۔ تو اللہ کیونکہ دعا کرنے والے نے بھی اتنا ہی مانگا تھا کہ ہمیں اتنی گنجائش، اتنی کشادگی کر دے جس سے آسمان نظر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صرف چٹان کو اتنا ہٹا دیا جس سے کہ وہ آسمان دیکھ سکیں۔ قال الثانی، تو اب دوسرے کی باری آئی تو دوسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا، جسے میں عشق کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ مرد کسی عورت کو چاہتا ہے۔ میں نے ایک روز اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا کہ مجھے قربت کا موقع دو، مجھے قربت کا چانس دو۔ فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِئَةِ دینار، تو اس نے فوراً انکار کر دیا، لیکن یہ شرط لگا دی کہ ہاں 100 دینار اگر تم مجھے دو گے جس سے میری دیگر ضروریات پوری ہو جائیں، کہ میں جس کی وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے کچھ کام رکے ہوئے ہیں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کہ میں 100 دینار اگر تم مجھے دو گے تو تم یہ کام کر سکتے ہو، اپنی جنسی خواہش کو پوری کر سکتے ہو۔ یعنی کیونکہ وہ لڑکی مجبور تھی، اسے ضرورت تھی، اس نے سوچا کہ میں ادھر ادھر کہاں جاؤں گی، کم از کم یعنی جیسے بعض روایت کے اندر یا بعض کتابوں میں اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اسے قرض کی ضرورت پیش آ گئی تھی، کہ کسی سے قرض لینا تھا، کچھ ضرورت تھی، تو اس کے بھائی نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ بہرحال تو میں اس سے چاہتا تھا کہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کروں، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ 100 دینار مجھے چاہیے۔ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ 100 دینار، تو میں نے بڑی تگ و دو کی، محنت کی، کوششیں کی، یہاں تک کہ کسی طرح 100 دینار ایک ساتھ جمع کر لیے اور میں وہ لے کر اس کے پاس آ گیا۔ جب میں اس کے پاس آ گیا تو وہ راضی ہو گئی، اس نے پھر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع دیا کہ میں نے اس کی شرط کو پورا کر دیا تھا۔ تو لیکن فلما قعدت بین رجلیہا، کہ جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھا، یعنی میں بدفعلی کے لیے، زنا کے لیے جب میں اس کے قریب ہوا اور اسے اپنے قریب کیا، اس کے اوپر بیٹھ گیا اس کی ٹانگوں کے درمیان، تو اس کو فوراً احساس ہوا کہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ بری چیز ہے، اور اس نے اس احساس کو فوراً اس کے سامنے ذکر کیا اور کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس مہر امانت کو توڑ مت، اس مہر امانت کو کھول مت، یعنی میرے جو پردہ ناموس ہے، بکارت کا جو پردہ ہے، کہ تم اسے زائل نہ کرو، میری آبرو کو نہ لوٹو، حرام طور پر تم اس مہر کو کھول نہ دو، عزت کو تار تار نہ کرو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میرے سامنے ظاہر کیا اور کہا کہ دیکھو ناحق تم اس طرح استعمال نہ کرو، بلکہ اس کا حق تو یہ ہے کہ باقاعدہ عقد ہو، نکاح ہو، مہر ادا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو ناحق اگر تم یہ کرتے ہو تو میری ناموس، میری عزت، میری آبرو تار تار ہو جائے گی، تم ایسا فعل نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ فقمت عنہا، تو فوراً میری یہ بات سمجھ میں آ گئی اور میں ہٹ گیا، دور ہو گیا۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ تو جانتا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ خالص تیری رضا کی خاطر، تجھے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تیری خوشنودی کی طلب میں اگر میں نے ایسا کیا تھا، تو اس چٹان کو کھول دے، اس چٹان کو ہٹا دے، ہمارے لیے راستہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑا سا اور راستہ کر دیا، چٹان تھوڑی سے اور ہٹ گئی۔ اب تیسرا شخص کہتے ہیں وقال اللہم انی کنت استاجرت اجیرا، اے اللہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، ایک شخص کو مزدوری پر رکھا کہ وہ میرے یہاں کچھ کام کریں۔ بفرق ارز،
یعنی ایک فرق چاول پر، فرق مدینہ منورہ میں یا اس زمانے میں ایک یعنی آلہ تھا جس کے ذریعے سے گیہوں، چاول وغیرہ اناج کو گنتے تھے، جو تقریباً 16 رطل کے برابر تھا، یعنی 16 رطل چاول جس میں آ سکے وہ ایک تھا، ایک فرق کہلاتا تھا۔ تو میں نے ایک شخص کو اجرت پہ رکھا کہ بھائی تم میرا فلاں کام کر دینا، میں اس کے عوض اس کے بدلے تمہیں اتنے چاول دوں گا۔ کہ جب وہ اپنا کام پورا کر چکا اور تو اس نے کہا کہ بھائی لاؤ میری مزدوری، میرا حق مجھے دے دو، تو میں نے اس کو اپنا حق، اس کا جو حق بنتا تھا، جو اس کی مزدوری ہوتی تھی، میں نے اس کے سامنے پیش کر دیا، اس کو دے دیا۔ لیکن اس شخص نے فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، اس نے وہ لیا نہیں، وہ چھوڑ دیا اور اس سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے چلا گیا۔ تو میں نے پھر اس چاول کو جو وہ چھوڑ کر گیا تھا، میں نے ان چاولوں کو ہاتھ نہیں لگایا، میں اسے اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لیا، بلکہ میں اس کو زمین میں نے اس کو بو دیا اور پھر اس کی کھیتی شروع کر دی۔ اور جب اس کی کھیتی کی تو بڑی اچھی فصل ہوئی، اور پھر میں نے فصل سے جو فائدہ ہوا، جو کچھ بھی اس سے میں نے نفع کمایا، اس سے کچھ اور جانور خریدے، کچھ غلام میرے پاس ہو گئے، یعنی انہی چاولوں کی برکت سے میرے مال دولت میں یعنی مزید اضافہ ہوا۔ میں نے مستقل اس کے نام سے الگ سے کھیتی کی، جو فائدہ ہوا اسی کے نام سے مزید جانور خریدے، جو فائدہ ہوا اس کے نام سے پھر کسی جانور کے چرانے والے کو، کسی غلام اور مزدوروں کو بھی میں لیتا گیا۔ تو ایک حتیٰ جمعت منہ بقرا وراعیہا، کہ میں نے بہت ساری گائیں اور اس کے چرانے والے کو جمع کر لیا۔ ایک روز وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم مت کر، اور جو حق میرا تم پر بنتا تھا کہ میں نے تمہارے یہاں مزدوری کی تھی اور اس وقت میں مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج وہ حق مجھے واپس لوٹا دو، مجھے میرا حق دے دو۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان گائے اور اس گائے کے چرانے والے کے پاس جاؤ اور ان سب کو لے لو۔ تو وہ شخص سمجھنے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اتق اللہ ولا تہزأ بی، کہ اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر، کہ میری مزدوری تو تھوڑی سی تھی، میرا ایک فرق چاول تھا، تو اتنا مجھے دے دو، میں اپنا چلا جاؤں گا۔ تو میں نے کہا لا اہزأ بک، کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تمہاری اس روزی کو، میں نے تمہاری اس مزدوری کے چاول کو استعمال کیا، کھیتی میں لگایا، اور اس کی ترقی اور منفعت میں نے اس کی مزید بڑھا دی، اور آج یہ گائے، اس کے چرانے والے، جو مزدور، وہ سب کچھ ہیں، فخذ ذلک البقر وراعیہا، وہ اسی چاول کی برکت ہے، لہذا تم وہ گائے بھی لے لو، اس کے چرانے والوں کو بھی لے لو، جو کچھ ہے وہ سب لے کر چلا جاؤ۔ وہ شخص بھی فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، تو فوراً اس نے وہ لیا اور چل پڑا۔ یعنی ہے کہ انسان اتنی محنت کرے، مزدوری کرے، سب کچھ، اس نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ چاول کی برکت ہے اور یہ سب کچھ چاول کی وجہ سے تمہارا ہی ہے، تو وہ شخص پورا کا پورا لے کر چلا گیا۔ تو اب یہاں پر اس نے ایسا بھی نہیں کہ جو شخص تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس میں آدھا میرا رہے گا، نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور لینے والے نے بھی کہا ٹھیک ہے میرا ہے، تو میں لے کر چلا جاؤں، تو وہ چلا گیا۔ تو اب یہاں پر اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میرا یہ عمل، میرا یہ فعل خالص تیری رضا کے لیے تھا، کہ میں نے اس سے کوئی حق نہیں مارا، میں نے اس کا حق نہیں دبایا، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اس کو منع نہیں کیا، بلکہ جو کچھ اس کو فائدہ ہوا تھا اس میں سے بھی میں نے کوئی حصہ نہیں مانگا، تو اے اللہ جو چٹان یعنی اس غار کا جو حصہ رہ گیا ہے کہ جس سے ہمارے نکلنے میں ابھی دشواری ہوتی ہے، تو ما بقی حصے کو بھی تو کھول دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے لیے راہ ہموار کر دی، اور اس شخص کی بھی دعا قبول ہو گئی، اور وہ پتھر بھی باقی کا سرک گیا، ہٹ گیا۔
تو اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا اور اچھے اعمال کی برکت یہ بھی بتلائی کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور خاص طور سے اس باب میں اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد جو سب سے پہلا شخص ہے جس نے اپنے والدین کی خدمت کی خاطر والدین کو اپنے بچوں پر مقدم رکھا اور ان کے ساتھ ایک طرح کا بہت بڑا حسن سلوک کیا کہ ان کی خاطر وہ خود بھی رات بھر جگتا رہا، ان کی خاطر بچوں کو رونے دیا، بچے روتے رہے، اس کے باوجود اپنے والدین کے سامنے والدین کے حق میں اس نے یہ سمجھا کہ یہ بے ادبی ہوگی کہ میری جو عادت ہے اس کے خلاف میں والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ تو اس سلسلے میں ایک تو بعض شارحین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قوم کی یہ بات ہے، کس زمانے کا یہ واقعہ ہے، یہ ذکر تو نہیں فرمایا، تو بعض شارحین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس قوم سے اس شخص کا تعلق ہو کہ جن کی شریعت میں ماں باپ کا حق اولاد کے حق پر مقدم تھا، کہ اولاد سے پہلے ماں باپ ہی کو پلانا ضروری تھا، تبھی تو اس شخص نے بچوں کو روتے چھوڑ کر، بلبلاتے چھوڑ کر، بلکتے ہوئے چھوڑ کر والدین ہی کو پلایا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تطوعاً اپنے طور پر کہ اس کا دل ہی اس بات پر راضی نہیں تھا کہ نہیں میرے بچوں کو ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا بہت اس شخص نے کچھ پلا دیا ہو کہ جس سے ان کی بھوک چلی جائے، یا پھر یہ کہ وہ تھوڑا بہت میں اطمینان پا لیں، لیکن بچے جیسا کہ پیٹ بھر کے لیے زیادہ کے لیے ضد کر رہے ہوں، یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہ بچوں کی چاہت کے باوجود کہ بچے جتنا چاہ رہے تھے، چاہے وہ یعنی کچھ پلانے کے بعد یا پھر کچھ بھی نہ پلایا ہو، ہر دو صورت میں بچے یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں مزید دودھ چاہیے، لیکن میں نے اس بات کو ناگوار سمجھا، میری طبیعت کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میں اپنے والدین سے پہلے بچوں کا پورا پیٹ بھر دوں۔ پھر اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو ہے دوسرے شخص کا، وہاں پر بھی حرام کام سے بچنے کی فضیلت کو، یا کہ اللہ کے نبی نے یہاں اس واقعے کے ذریعے فرمائی کہ حرام کام، بدکاری، بدفعلی، زنا کہ انسان کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، موقع میسر تھا آسانی کے ساتھ، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور سامنے والا بھی راضی تھا، اس کے باوجود جیسے ہی اللہ کا خوف پیدا ہوا، جیسے ہی اللہ کا خیال آیا، جیسے ہی اللہ کی یاد آئی تو فوراً اس کو چھوڑ دینا، تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حدیث قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر جائے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے نفس کو خواہش سے، بری چیز سے روک لے، ایسے شخص کا سیدھا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جیسے دوسری جگہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس کے اندر یہ خوف آ جائے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، میرے اللہ نے یہ چیز ناپسند رکھی ہے، میرے اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں، میں اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، اللہ کو یہ بات ناگوار اور ناپسند ہے۔ اب ایسا شخص اس احساس کے ساتھ کوئی شخص گناہ کو چھوڑتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ انسان کی کردار کی پختگی اور عظمت کی دلیل ہے کہ انسان اپنے نفس پر، اپنے خواہش پر کنٹرول رکھے، جنسی فعل اور بری چیز سے اپنے آپ کو بچائے خالص اللہ کی خاطر۔ تو یہاں پر اس عمل کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر تیسرے واقعے کے اندر ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کا مال، کسی غیر شخص کا مال
ایک تو یہ کہ بغیر کسی اس کی اجازت کے اس کے اندر تصرف درست نہیں ہے، بغیر اجازت کے اس کے اندر تصرف کرنا، اس کا استعمال کرنا کسی کے لیے درست نہیں کہ کسی اور کا مال استعمال کرے۔ ہاں اگر اجازت دیتا ہے تو بالکل درست ہے۔ اگر کوئی شخص تصرف کرتا بھی ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی اس کے آنے پر لوٹا دوں گا جیسا اس واقعے میں ہے، تو پھر اس کو پورا لوٹانا ہوگا۔ اور مالک اگر اجازت دے دے گا بعد میں تو پھر اس کا تصرف بھی نافذ العمل قرار پائے گا۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ اگر کسی آفت میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ اور دعا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کیونکہ دل سے نکلی ہوتی ہے تو اللہ وہ آفت سے بلا سے نجات دلانے کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا سکتا ہے، اللہ کے یہاں پیش کر سکتا ہے کہ اللہ میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، میں اس سے کچھ اور نہیں چاہتا تھا، میں ذاتی منفعت کے لیے میں نے یہ نہیں کیا بلکہ تیری رضا کے لیے عمل تھا۔ تو اب ایسے عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے، اور اس اعمال کی برکت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کے فوائد دنیا کے اندر بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت سا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں دنیا میں ان حضرات نے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا، اللہ نے اس کے ذریعے سے اس مصیبت سے اس پریشانی سے نجات دلائی۔ جو غار میں پھنسے ہوئے تھے جس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، ایک بڑی چٹان اس پر آ گری تھی، لیکن اللہ نے ان کے عمل کے بدلے ان کے نیک اعمال کی برکت سے انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ تو اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہاں والدین کے حق کو بیان کیا گیا اور والدین کی خدمت کی برکت کو اس میں واضح کیا گیا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصیبت سے نجات دلائی۔ امید کہ آپ حضرات دروس اچھی طرح پابندی سے سن رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی اشکال کوئی سوال ہو، کسی لفظ کے معنی پوچھنا ہو تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.